السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پولیس ایس پی یو اور اسلام آباد پولیس کا جو لیکچر نمبر 16 ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے والے جو 15 لیکچر ہیں وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے، اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبا دے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اس چینل پر پنجاب پولیس ایس پی یو اور اسلام آباد پولیس کی ریٹن ٹیسٹ کی کمپلیٹ تیاری کروانی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا واٹس ایپ پر گروپ ہے، اگر کسی نے ہمارے گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر دے تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے، وہاں بھی ہم جو ہے وہ تیاری کرواتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا 51 کویسچن ہے، پہلے والے جو 50 کویسچن ہیں وہ ہم نے پہلی والی ویڈیو میں کروائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کویسچن ہے کروانے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کے چانس جو آنے کے ہیں وہ 100% ہیں۔ انہی میں سے جو ہے نا آپ کے MCQs اسلامیات کے آئیں گے، تو یہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں۔ تو پہلا جو کویسچن ہے وہ واز دا فرسٹ میل مرٹائڈ فار اسلام، یعنی کہ وہ میل میں سے سب سے جو پہلا میل اسلام کے لیے شہید ہوا تھا اس کا کیا نام تھا؟ تو یہ میں نے آپ کو جب فرسٹ ان اسلام والا ٹاپک کور کروایا تھا پچھلے لیکچر میں، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حضرت حارث بن حلالہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اسلام کے لیے جو ہے وہ پہلی بار جو ہے نا وہ شہید ہوئے۔ تو ان کو جو ہے نا وہ اسلام میں پہلے شہید کا بھی جو ہے نا وہ لقب ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹ از، یعنی کہ انسانوں کے حقوق کے لیے جو پہلا چارٹر تھا وہ کون سا تھا؟ تو وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یا کسی کالے کو جو ہے نا وہ گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو وہ والا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اسے جو ہے نا وہ فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ تھا حجۃ الوداع۔ یہ بھی جو ہے نا کویسچن پوچھا جاتا ہے آپ سے مختلف پیپروں میں، اور یہ جو ہیں یہ میں نے انہی جو پاسٹ پیپر ہوئے ہیں ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ MCQs تھے وہی آپ کے لیے جو ہے نا وہ سلیکٹ کیے ہیں، اور وہی میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ تو انہیں آپ اچھے طریقے سے کر لیں، ان کے جو پیپر میں آنے کے چانس ہیں وہ 100% ہیں، انہی میں سے جو ہے نا MCQs آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا ایج آف ڈیش ہولی پرافٹ رسیو فرسٹ وہی، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی رسیو ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تب جو ایج ہے وہ 40 ایئر تھی، یعنی کہ 40 سال کی ایج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار جو وہی جو ہے وہ رسیو ہوئی تھی۔ تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پلیز جو ہے نا وہ درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی مصارف آف زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں جن کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو وہ 8 ہیں، اور یہ سورۃ توبہ میں جو ہے نا 8 مصارف کا جو ہے وہ بیان آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صلاۃ کسوف آف از پرفارم ایٹ دا اوکیشن آف، یعنی کہ صلاۃ کسوف جو پڑھی جاتی ہے یہ کس جو اوکیشن پر موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ جب لیونر اکلپس ہوتا ہے تب یہ پڑھی جاتی ہے، مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ صلاۃ کسوف ادا کی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ واٹ کمپینین آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اوارڈیڈ ود دا ٹائٹل آف دا سوارڈ آف اللہ، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا صحابی تھا جسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا گیا، اس ٹائٹل سے اس کو نوازا گیا؟ وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حصہ لیتے تھے وہ ضرور وہ جو ہے نا مسلمان جیتتے تھے، اور اگر یہ کافروں پہلے یہ کافر تھے اور یہ جنگ احد میں جو ہے نا یہ کافروں کی سائیڈ پر تھے تو تب بھی جو ہے نا جنگ احد میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ملی تھی، تب یہ جو ہے نا کافر تھے۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے اور ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ واٹ واز دا ریلیشن شپ بٹوین حضرت پرافٹ اسماعیل علیہ السلام اینڈ پرافٹ اسحاق علیہ السلام، یعنی کہ یہ دونوں نبیوں کے درمیان جو ہے وہ کون سا رشتہ تھا آپس میں؟ یہ کیا ایک دوسرے کے جو ان کا رشتہ تھا وہ تھے، یہ دونوں تھے برادرز، اور یہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آگے چلتے ہیں، غزوہ تبوک واز فاٹ ان دا ایئر، تو غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری کو لڑا گیا تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جو کہ لڑائی کے بغیر ہی جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی تھی، تو اس کو جو ہے نا وہ غزوہ تبوک کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا، جس میں جو ہے نا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو ہے نا وہ لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، دا ورڈ ختم النبیین از فاؤنڈ ان سورہ آف ڈیش دا ہولی قرآن، تو یہ جو پچھلی دفعہ پنجاب پولیس کا پیپر ہوا تھا اس میں یہ کویسچن پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین کس صورت میں جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، تو وہ صورت عذاب میں کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین، یعنی کہ ان نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایٹ ووز ریکویسٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرسٹڈ دا ٹاسک آف کمپلیشن آف دا ہولی قرآن ٹو زید بن ثابت، یعنی کہ کس کی ریکویسٹ پر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کمپائل کرنے کا جو کام ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام جو ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، ون واز زکوٰۃ میڈ کمپلسری، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کب فرض ہوئی مسلمانوں پر، تو وہ 2 ہجری میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، طلوت واز دا فادر ان لا آف، یعنی کہ طلوت جو ہے وہ کس کے فادر ان لا تھے، یعنی کہ سسر تھے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے جو ہیں وہ سسر تھے۔ آگے چلتے ہیں، واٹ واز دا نیم آف سورہ ڈیٹ واز لاسٹ ریویڈ آن دا قرآن، یعنی کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو سب سے آخر پر نازل ہوئی، تو وہ سورۃ النصر ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہاؤ مینی ٹائمز ڈوز دا نیم آف محمد کم ان دا قرآن، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو وہ 4 دفعہ آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرسٹ نیم ان وچ لینگویج قرآن واز فرسٹ ٹائم ان وچ لینگویج قرآن واز ٹرانسلیٹڈ، تو وہ لیٹن جو ہے لینگویج میں قرآن مجید سب سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ اے ورس آف ہولی قرآن وچ صحابی نیم، یعنی کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ قرآن مجید میں کس صحابی کا جو ہے وہ نام مینشن کیا گیا ہے، ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ کون سے صحابی ہیں، وہ ہمارے صحابی ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چلتے ہیں، وین زکوٰۃ بیکم obligatory، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کب فرض ہوئی، تو وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ آگے چلتے ہیں، سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم واز کنٹینیوڈ فار ڈیش ایئرز، یعنی کہ بنو ہاشم جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس کا جو ہے نا وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو وہ کتنے سال کے لیے جو ہے وہ کنٹینیو رہا، تو وہ 3 سال تک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا تھا، نہ کوئی ان سے جو ہے وہ چیز لیتا دیتا تھا۔ آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ از گیون آن گوٹ، یعنی کہ کتنی بکریاں ہوں گی تو آپ پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، تو آپ کے پاس اگر 40 بکریاں یا بھیڑیں ہوں گی تو آپ پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اجماع کین بی آپریٹنگ ویئر، اجماع یعنی کہ کب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے دا قرآن اینڈ حدیث ہیو ناٹ کلیریفائڈ اے سرٹن اسپیکٹ آف لا، یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو کہ قرآن مجید اور جو حدیث ہے اس میں اس کا جو ہے نا وہ بیان نہیں ملتا، تو اس پر جو ہے نا وہ علماء اکرام جو بڑے بڑے مفکرین ہیں وہ جو ہے نا اجتماع کرتے ہیں، یعنی کہ اس ایک جو ہے نا اس کا حل نکالتے ہیں اور سب جو ہے اس پر متفق ہوتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے اجماع کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف نیت، یعنی کہ جو ہم نیت کرتے ہیں، مطلب نماز کی نیت کرتے ہیں، وضو کی نیت کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی نیت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میکنگ دا انٹینشن۔ آگے چلتے ہیں، وہ کلیکٹڈ ورسز آف قرآن، یعنی کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کس نے جو ہے وہ کلیکٹ کی تھی، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ ان کو جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ کمپائلیشن جو
جو جس نے کی تھی قرآن مجید کی ایک بک کی شکل میں لائے تھے، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیر آر ورسز ان سورہ الاحزاب، یعنی کہ سورۃ الاحزاب جو ہے اس کی کتنی آیات ہیں، تو اس کی جو ہے نا 73 آیات ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے ایک کویشچن پڑھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین کی صورت میں کہا گیا ہے، تو وہ سورۃ احزاب ہے، الاحزاب ہے۔ آگے چلتے ہیں، صحابی نیم مینشن ان سورہ الاحزاب، تو جو صحابی کا نام جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں مینشن کیا گیا ہے، وہ کس صحابی کا نام مینشن کیا گیا ہے، تو وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، او مینی سورہ آر ود دا نیم آف پرافٹ، یعنی کہ پیغمبروں کے نام پر جو ہیں وہ کتنی صورت قرآن مجید میں موجود ہیں، تو وہ 6 صورتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے نام پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، صلاۃ جمعہ بیکم فرض ان وچ سٹی، یعنی کہ صلاۃ جمعہ جو ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یہ کون سی سٹی میں جو ہے وہ فرض ہوئی تھی، تو یہ مدینہ میں فرض ہوئی تھی، اور یہ 2 ہجری کو جو ہے نا وہ فرض ہوئی تھی ہم سب مسلمانوں پر۔ آگے چلتے ہیں، وچ از دا لانگیسٹ سورہ ان دا ہولی قرآن، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے، تو وہ سورت البقرہ ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے، اور یہ پہلے سپارے سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور جو تیسرے سپارے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، دا سورہ وچ مینشن دا اسلامک لاز ریگارڈنگ میرج اینڈ ڈیورس از، یعنی کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں شادی اور ڈیورس کے جو ہے نا وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو وہ سورت النساء ہے، اس میں شادی اور جو ڈیورس ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہاؤ مینی ٹائمز آرڈر فار زکوٰۃ مینشن ان ہولی قرآن، یعنی کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا جو ذکر ہے، حکم کتنی بار آیا ہے، تو وہ 32 ٹائمز جو ہے 32 دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ جو ہے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وچ سورہ اسٹارٹ ود آؤٹ بسم اللہ، یعنی کہ وہ کون سی سورہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتی ہے، تو وہ سورۃ توبہ ہے۔ یہ غلط ہو گیا ہے، یہ اس کا نہیں آنسر ہے، یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہاؤ مینی ورسز آیات ور ان فرسٹ وحی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں کتنی آیات نازل ہوئی تھی، تو اس میں 5 آیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سی صورت کی جو ہے وہ پہلے سب سے آیات نازل ہوئی تھی، تو وہ صورت الگ تھی۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، تو اس ٹائم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی وہ تھی 40 ایئر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو ہے وہ 40 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آگے چلتے ہیں، نصاب آف زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کتنا ہے، وہ ہے 2.5، یعنی کہ 2.5% جو ہے وہ جس پر زکوٰۃ جس چیز پر فرض ہوگی اس کا جو ہے نا وہ 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آگے چلتے ہیں، دا ہولی بک زبور واز ریویلڈ ٹو، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں آپ کو پتہ ہے 4 نازل ہوئی ہیں، تو ان میں سے زبور جو کتاب ہے وہ کس پیغمبر پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، وہ کلیکٹڈ دا قرآن ان دا فارم آف بک، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جو ہے نا وہ ایک بک کی شکل میں کمپائل کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، وچ صحابی ڈڈ جہاد آن دا ایشو آف زکوٰۃ، یعنی کہ جو لوگ جو زکوٰۃ نہیں پے کرتے تھے، مطلب جو غریب لوگوں زکوٰۃ کے حقدار تھے اور جو زکوٰۃ مطلب دینے والے تھے جن پر فرض تھی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا گیا، تو وہ کس صحابی نے کیا تھا، تو وہ ہمارے پہلے جو وہ خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، وین ڈیڈ حضرت حمزہ امبریزڈ اسلام، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، تو یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ چچا تھے، اور انہوں نے کب جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے 6 جو نبوی تھی اس میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، ہاؤ مینی بیسک پلر آف اسلام آر دیئر، یعنی کہ ہمارے اسلام کے جو
بیسک پلر ہیں جن کو جو ہے نا وہ ادا کرنا لازمی ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو وہ ہیں 5۔ ان میں توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہیں یہ 5 پلر ہیں، انہیں پلر آف اسلام کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ Who was the first son of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بیٹا تھا، سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ says wives of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم are mothers of believers in سورہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنیاں بھی بیویاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنی یہاں بیویاں تھیں، تو وہ 11 تھی۔ تو وہ سارے جو بلیورز ہیں یعنی کہ مسلمان ہیں ان سب کی مائیں ہیں۔ تو یہ کس صورت میں جو ہے وہ بیان آیا تھا؟ تو یہ صورت الاحزاب میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ وچ پرافٹ انوینٹیڈ سوپ، یعنی کہ جو یہ ہم صابن استعمال کرتے ہیں یہ کس پیغمبر نے جو ہے وہ انوینٹ کیا تھا؟ تو یہ حضرت صالح رضی علیہ السلام نے جو ہے وہ جو سوپ انوینٹ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے۔ آگے چلتے ہیں۔ Who was the leader of کفار ان غزوہ احد، یعنی کہ غزوہ احد کے موقع پر جو کفار کا لیڈر تھا وہ کون تھا؟ تو وہ ابو سفیان تھا، اور یہ بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن غزوہ احد میں جو ہے یہ کافروں کا جو ہے وہ سردار تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ دا ہائٹ آف حضرت آدم علیہ السلام واز، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ کتنی تھی؟ تو وہ 90 فیٹ تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی ارکان روزہ ہیز، یعنی کہ روزہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تو وہ 3 ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف فلسطین پروفٹس، یعنی کہ پیغمبروں کی سرزمین کس کنٹری کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ فلسطین کو کہا جاتا ہے، لینڈز آف پروفٹس۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی نمبرز آف مکی سورہ آر دیئر ان دا ہولی قرآن، پہلے ہم نے مدنی سورہ دیکھی تھی، اب مکی سورہ کی جو ہے وہ تعداد دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی ہے۔ تو وہ 86 جو ہیں، 86 جو ہیں وہ مکی سورت جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دا فاؤنڈیشنز آف میٹل کاپر فلاورڈ ہیز اے مریکل فار، تو یہ جو ہیں میٹل کاپر یہ کس کے جو ہیں مریکل کا مطلب ہوتا ہے معجزے تھے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہیں وہ معجزے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ ادا بن حاتم طائی امبریزڈ اسلام، یعنی کہ حاتم طائی کے نام سے ہم اس کو جو ہے نا وہ زیادہ تر جانتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ اسلام کب قبول کیا تھا؟ تو اس نے 9 ہجری میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ دا زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس واز پروموگلیٹڈ آن، یعنی کہ زکوٰۃ اور عشر کا جو آرڈیننس ہے وہ پاکستان میں کب جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا؟ تو وہ 20 جون 1980 کو جو ہے وہ پاکستان میں لاگو کیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور یہ کس نے جو ہے وہ لاگو کیا تھا؟ تو یہ جو ہمارے پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ضیاء الحق تھے اس نے جو ہے وہ یہ لاگو کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ فرسٹ مجدد واز حضرت عمر بن عبد العزیز ڈیش واز دا سیکنڈ ون، تو جو سیکنڈ ون تھے وہ تھے امام غزالی۔ آگے چلتے ہیں۔ دا اینجلز واز ڈیلیور میسج ٹو پرافٹ فرام اللہ واز، یعنی کہ جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے تھے اس جو وہ اینجل کا کیا نام تھا؟ تو وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ آج کے ہمارے جو ہیں وہ 50 MCQs کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر جو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کے بعد جس نے ہمارے واٹس ایپ والے گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر دے تو ہم اس کو جو ہے نا اپنے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔